अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर। आज की हमारी एपिसोड 4 है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं शादीशुदा ज़िंदगी के को खूबसूरत बनाने के लिए, खुशगवार बनाने के लिए कौन से उमूर हैं जिन्हें इख्तियार किया जाए। हमने मर्दों और ख़वातीन की जो साइकोलॉजी है उसके हवाले से पिछली 3 वीडियोज़ में काफ़ी तफसील के साथ डिस्कस किया है कि कैसे नफ्सियाती जो फ़र्क है ख़वातीन और मर्दों का, उनके जो ब्रेन का साइज़ और हजम में मुख्तलिफ़ एरियाज़ जो ब्रेन के हैं उनमें जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उसकी वजह से उनके कुछ सोच के पैटर्न्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसी तरह के बिहेवियर को शो करते हैं। और हम चूँकि इन बातों को समझते नहीं हैं, इसलिए हमारे घरेलू मसाइल हम का शिकार हम हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमसे इसलिए गलत हो रही होती हैं कि हम दूसरे की नफ्सियात को नहीं समझ रहे। तो हमें अपने दोनों स्पाउस को एक दूसरे की नफ्सियात अगर समझ में आने लग जाए, औरतों और मर्दों की नफ्सियात का फ़र्क समझ आ जाए, तो बहुत सारे मसाइल हम हल कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने विज़डम को, अपने फ़हम व इदराक को इस्तेमाल किया जाए अपनी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। आज हम कुछ तरबियती उमूर का जायज़ा लेंगे, जिसमें आज ज़्यादातर हमारी जो बात होगी वो ख़वातीन के मुतालिक है कि ख़वातीन कैसे अपने अंदर वो स्किल्स पैदा करें कि जिसकी वजह से घर खूबसूरत बने। अमूमन ये भी कहा जा रहा है, जो जदीद तालीम की रोशनी में जो बच्चियाँ परवान चढ़ रही हैं, वो ये सोचती हैं कि सिर्फ़ औरत ही क्यों घर बनाए, दोनों पार्टनर्स का, दोनों स्पाउस का मिलकर घर को चलाना और बनाना ज़रूरी है। बेशक इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन औरत जो है वो कुदरती तौर पर बनी है केयरिंग के लिए, उसकी फ़ितरत में केयर करना मौजूद है। तो इस बात को हम बहुत डिटेल में पहले पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत तफ़सील में नहीं जाऊँगी। तो औरत अगर अपनी जो एक फ़ितरी सलाहियत है उससे इन्हिराफ़ करती है, तो उसकी वजह से वो ख़ुद ही डिप्रेशन में चली जाती है। तो इस चीज़ को समझते हुए आज हम सिर्फ़ ये देखेंगे कि बच्चियों की जब तरबियत की जा रही है, तो यहाँ पर वालिदैन का भी बहुत बड़ा रोल है कि जब वो बच्ची को, उन्हें पता है कि अगले घर जाना है, बच्ची को शादी करनी है, तो उसकी तरबियत बचपन से इस अंदाज़ में की जाए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभालने के लिए तैयार हो। शादी जो है वो सिर्फ़ एक घर से दूसरे घर चले जाने का नाम नहीं है, बल्कि शादी एक ज़िम्मेदारी का नाम है। और उसे हमें बचपन से, हमें बच्चियों को जब वो थोड़ी बड़ी हो रही होती हैं, हमें उन्हें इस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार करना है। जो लड़की इस हवाले से उसकी जो ग्रूमिंग है वो की जाती है, उसकी तरबियत की जाती है कि उसे अगले घर जाना है, तो वो ख़ुद ब ख़ुद इन चीज़ों को सीख लेती है। और अब ये ज़्यादातर ऐसा हो गया, पहले इस ज़माने में लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें इस तरह से सिखाई जाती थी, तालीम के ना होने के बावजूद। अब तालीम जो है वो डिग्रियों में तो मौजूद है, लेकिन हमारे जो बिहेवियर हैं उसमें नज़र नहीं आती। ऐसी तालीम जिसको कि हमें हमारी ज़िंदगी में उसका कोई असर नज़र ना आए, वो हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली पैदा ना करे, वो तालीम सिर्फ़ एक डिग्री है, एक कागज़ का टुकड़ा है जो हमारे पास मौजूद होता है। तालीम वही है जो हमारी अना को कम करे, हमें ज़िंदगी गुज़ारने का ढंग सिखा सके, हमें ज़िंदगी को बाशऊर अंदाज़ में गुज़ारने का ढंग सिखा सके, हम अपने फ़हम की बुनियाद पर फ़ैसले करने के काबिल हों। हम सिर्फ़ इस बात पर आमादा ना हों कि हम अपने जो जज़्बात हैं उनके सहारे अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अगर हम जज़्बात के सहारे ज़िंदगी गुज़ारते हैं तो हमारी ज़िंदगी कभी भी खुशगवार नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो हम कुछ सलाहियतों को आज देखेंगे, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी स्किल्स में इज़ाफ़ा करें, अपनी सलाहियतों में इज़ाफ़ा करें, क्योंकि हमेशा जो रिस्पेक्ट की जाती है वो स्किल्स की जाती है। तो इस हवाले से हमें समझना है कि कुछ ऐसी ख़वातीन में अपने अंदर स्किल्स पैदा करें जिसके तहत वो अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें, और इसमें वालिदैन उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं कि उनको बचपन से एक डिसीजन मेकिंग की ट्रेनिंग दी जाए कि उनको कैसे फ़ैसले करने हैं। अमूमन जब ख़वातीन शादी के बाद अपने घर जाती हैं तो उनके पास डिसीजन मेकिंग नहीं होती, और अमूमन वालिदैन ये गलती करते हैं कि बच्चियों को फ़ैसलों में शामिल नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि बड़े घर के जो हैं वही फ़ैसला करेंगे। अगर बच्चियों को भी डिसीजन मेकिंग की तालीम बचपन से दी जाए, उनको ये सिखाया जाए कि उनके फ़ैसले बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हैं, बहुत अच्छा फ़ैसला कर सकती हैं वो, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा आएगा। वालिदैन का काम है कि बच्ची के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की एक सलाहियत को उभारें उसकी।
صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ ساری اسکلز موجود ہوتی ہیں، اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ بھی ہوتی ہے، اس کے اندر کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے، لیکن ہم آہستہ آہستہ اس کی ساری صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو ایک زبردستی کی روک ٹوک کے ذریعے۔ چھوٹے بچے کو دیکھیں، وہ کتنی جلدی اپنا فیصلہ کرتا ہے، اسے کوئی چیز چاہیے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، اس سے کوئی دوسرا مانگتا ہے، وہ اسے نہیں دیتا، اسے چھین لیتا ہے یا رونے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو فیصلہ کرنا آتا ہے۔ لیکن جب ہم آہستہ آہستہ اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کی ڈیسیجن میکنگ کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ بچیوں کو ہمیں سکھانا ہے، ٹریننگ کرنی ہے کہ ان کے اندر ایک جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ نمایاں ہو، ان کے اندر زندگی گزارنے کی جو اسکلز ہیں، زندگی کو سنوارنے کی جو اسکلز ہیں وہ ان کے اندر موجود ہوں۔ ان کو معلوم ہو کہ اپنے آپ کو کیسے گروم کرنا ہے، سیلف گرومنگ، سیلف مینجمنٹ، کوپنگ میکینزم، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بچپن سے بچیوں کو سکھانی چاہیے، جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر آتی ہیں۔ ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنا ان کو بچپن سے آنا چاہیے۔ آپس میں جو بہن بھائی ہیں ان کو ہمیں اس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ ٹیم ورک کا ان کے ذہن میں ایک کانسیپٹ موجود ہو کہ مل جل کر کیسے کام کرنا ہے۔ یہ صلاحیت بہت کام آتی ہے جب لڑکی شادی ہو کے اپنے سسرال جاتی ہے تو وہاں پر اس کو مل کر لوگوں کے ساتھ کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ عموماً بچیوں کو چونکہ گھر سے یہ تربیت نہیں ملی کہ ان کو ایک ٹیم کے ساتھ کس طرح کام کرنا ہے، ان کو مل جل کر کس طرح کام کرنا ہے۔ اکیلے تو وہ اپنی زندگی بہت اچھا ہی گزار رہی ہوتی ہیں، لیکن مل کر ایک گھر کو گھر کی حیثیت سے سمجھ کر کے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم گھر کو اپنا سمجھ کر کے کسی کام کو کرتے ہیں، وہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے، اور کسی بھی کام کو زبردستی کرنا کہ میرے اوپر یہ کام لاد دیا گیا ہے اور مجھے یہ کرنا ہی ہے، یہ اس میں ہماری فیلنگز بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، اور ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ کسی بھی دوسرے انسان تک ہمارے الفاظ سے پہلے ہماری فیلنگز پہنچ جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی فیلنگز کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے۔ کام کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کام کو اس طریقے سے کرنا کہ دوسرا شخص بھی اس آپ کی ایفرٹ کو پسند کر سکے، آپ کے اندر سے پازیٹیو انرجیز ریلیز ہو رہی ہوں، آپ پورے گھر کو گھر کے تمام افراد کو ایز اے ٹیم ٹریٹ کرتے ہوں، تب آپ کے اندر وہ صلاحیت نمایاں ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ایک صلاحیت ہونی چاہیے خواتین کے پاس کہ وہ ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہو، ان کا جو ان کے ڈیسیجنز میں، ان کے فیصلوں میں، ان کے کاموں میں، ان کے مزاج میں خاص طور پر فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہو۔ کسی بھی چھوٹی سی بات کو ایشو بنا لینا، کسی بھی چھوٹی سی بات کو لے کر کے اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو گھر کو کمزور کرتی ہیں۔ ایک اپنے ٹائم کو کیسے اچھی طرح سے گزار سکیں، کیسے اپنے ٹائم کو امپروو کریں، کس طریقے سے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، گھریلو اپنی خاص طور پر زندگی کو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خواتین کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ ایک جو گھر کو سلیقے سے چلانے والی عورت ہوتی ہے، یعنی گھر کو چلانے کے لیے تعلیم سے بھی بہرحال بہت ضروری ہے۔ ایک عورت کی تعلیم جو ہے وہ پوری ایک نسل کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن جو ایک گھرداری ہے، ایک سگڑاپا ہے، ایک سلیقہ ہے، وہ خواتین کی بہت بڑی صلاحیت ہے، جس کی بنیاد پر گھر جو ہیں وہ تشکیل پاتے ہیں۔ گھر جو ہے وہ مٹی اور گارے کا بنا ہوا ایک مکان جو ہے وہ مٹی اور گارے سے بنایا جاتا ہے، لیکن گھر جو ہے اس کو محبت سے سینچا جاتا ہے تو پھر وہ مکان جو ہے وہ گھر کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس کو گھر بنانے کے لیے عورت کو بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ ایک مکان کو ایک گھر میں تبدیل کرنے کے لیے عورت کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کا بھرپور استعمال کرنا پڑتا ہے، تب ایک مکان جو ہے وہ ایک گھر کی شکل اختیار کرتا ہے۔ گھر کا مطلب ہے جہاں گھر کے تمام افراد محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے مسائل کے حل کے لیے ہر وقت موجود ہوں، ایک دوسرے کا سہارا ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ ہوں، اور اس میں یہ والی چیز نہ ہو کہ میں نے زیادہ کیا، میں نے کم کیا، اس نے زیادہ کیا، اس نے کم کیا، مطلب کوئی تیر میر کسی قسم کا نہ ہو، سب لوگ گھر کے ایک یونٹ ہوں، تب ہی گھر کو ہم گھر کہہ سکتے ہیں، ورنہ مکان تو بہت ہوتے ہیں لیکن گھر بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے خواتین کی پروفیشنل ایک تعلیم ہونا ان کے پاس ضروری ہے۔ پروفیشنل تعلیم کے بعد ضروری نہیں ہے کہ وہ جاب کریں یا کوئی اس طرح کا کریں، لیکن ایک تعلیم یافتہ عورت جو ہے وہ زندگی کو ایک نئے پرسپیکٹو سے دیکھنے لگ جاتی ہے، سمجھنے لگ جاتی ہے، یعنی وہ تعلیم جو ہمارے شعور کو بیدار کر رہی ہے۔ اس بات کو ضرور سمجھیں کہ جہاں بھی میرا مقصد تعلیم ہے وہاں پر یہ نہیں ہے کہ ڈگریاں حاصل کرنا، بلکہ وہ تعلیم جو کہ ہمارے شعور کو بھی بیدار کر سکے، ہمیں زندگی گزارنے کا فن سکھا سکے، ہمیں ایک نیا زاویہ نگاہ دے سکے،
وہ تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے۔ عورت کی تعلیم بے شک ایک پوری نسل کو سنوارتی ہے، مرد کی تعلیم ایک آدمی کو، ایک انسان کو سنوارتی ہے، لیکن عورت کی تعلیم ایک نسل کو سنوارتی ہے۔ تو وہ تعلیم جو فیکٹس کی بنیاد پر ہو، حقائق کی بنیاد پر ہو، جس سے آپ کا زاویہ نگاہ تبدیل ہوتا ہو، جس سے آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر سکتے ہوں اور دوسرے کی زندگی میں بھی تبدیلی لے کر آ سکتے ہوں۔ تو اس بات کو ہمیں بہت دھیان سے سمجھنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے، ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ایبلٹیز ہیں، اسکلز ہیں، جب تک وہ ہمارے اندر بیدار نہیں ہوتی، ہماری رسپیکٹ نہیں کی جاتی۔ اپنی اگر رسپیکٹ کروانی ہے دنیا کے آگے، تو ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بیدار کرنا ہوگا۔ ہمیشہ رسپیکٹ جو کی جاتی ہے وہ صلاحیتوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ عورتوں سے یہی غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک یہ سمجھ لیا کہ ظاہری طور پر خوبصورت نظر آنا، اچھا نظر آنا، کپڑے، جیولری، میک اپ، اس پہ اپنا دھیان لگا دیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے وقتی طور پر تو لوگ ضرور متاثر ہوتے ہیں، لیکن اصل میں جو انسان کی، کسی بھی شخص کی رسپیکٹ ہوتی ہے وہ اس کی صلاحیتوں کی، اس کی ایبلٹیز کی، اسکلز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عورتوں نے اس والے اپنے ایریا کو ویک کر دیا، مردوں نے اپنی صلاحیتوں میں اضافے کو چنا اپنے لیے۔ کسی بھی یعنی ظاہری طور پر اگر دیکھیں تو مرد اس چیز پر اتنے زیادہ ان کا فوکس نہیں ہوتا کہ وہ بہت اچھے نظر آئیں، بہت خوبصورت نظر آئیں، ان کے کپڑے بہت اچھے ہوں، ان کی ظاہری چیزوں پر وہ اتنا نہیں جاتے جتنا انہوں نے اپنی صلاحیتوں میں اضافے کو اپنے لیے چن لیا، جس کی وجہ سے ان کا معاشرے میں ایک مقام بن گیا۔ تو خواتین بھی اگر اپنی بہتر زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں، تاکہ تادیر ان کی عزت، ان کا وقار اور معاشرے میں قائم رہے، بنا رہے۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظاہری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑے دن کی ہوتی ہیں، ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد ان چیزوں کی ویلیو جو ہے وہ ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو تیسرا پوائنٹ ہے، یہاں پر ہم نے 3 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں۔ پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ تھا کہ خواتین کے اندر اپنی اسکلز کو میں اضافہ کرنا ہے ان کو، جس کی وجہ سے ان کی رسپیکٹ کی جائے۔ سیکنڈ نمبر پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے خواتین پروفیشنل تعلیم ضرور حاصل کریں۔ اور آج کا ہمارا تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ سپورٹیو وائف، ایک ایسی عورت جو کہ سپورٹیو ہو، جو ہسبینڈ کے کیئر کرنا جانتی ہو۔ سپورٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر کہے، شوہر کے بغیر کہے بھی، اس کی نیڈس کو، اس کی جو بھی خواہشات ہیں، اس کی ضروریات ہیں، ان کو وہ سمجھتی ہو، ان کو پورا کرنا جانتی ہو، اس کا خیال رکھتی ہو، کس ٹائم اسے آرام کی ضرورت ہے، کس ٹائم اسے کس چیز کی ضرورت ہے، یہ بغیر کہے بھی وہ سمجھتی ہو۔ ایک سپورٹنگ وائف جو ہوتی ہے وہ بہت بڑا سہارا ہوتی ہے، جو کہ ججمنٹل نہ ہو، جو اس کی تمام باتوں کو، اپنے ہسبینڈ کی جو بھی فیلنگز ہیں، جو بھی اس کی رائے، جو بھی خیالات، باہر سے وہ جو بھی کچھ کام کر کے آیا ہے، اس میں اس کی جو اچھی بری باتیں ہیں، ان کو تحمل کے ساتھ سنتی ہو، ججمنٹل نہ ہو، ریمارکس پاس نہ کرے، اس کو اچھا یا برا نہ کہے، صرف سن لے، کیونکہ کسی کو صرف سن لینا بھی ایک بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خواتین کی کمیونیکیشن اسکل مردوں کے مقابلے میں بہت اچھی ہے، تو خواتین کو اس بنیاد پر اپنی کمیونیکیشن اسکل کو استعمال کر کے اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے بہت اچھی طرح سے خواتین ایفرٹ کر سکتی ہیں اس صلاحیت کو استعمال کر کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے لیے جو سپورٹنگ وائف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو شوہر ہے اس کی ترقی کے امکانات کئی ہزار گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت اگر سپورٹیو ہے اور جو کام مرد کرنا چاہتا ہے اس میں اس کی وہ سپورٹ کرتی ہے، تو دونوں کا انرجی لیول ایک ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی انرجی لیول ایک ہوگا وہاں پر جو کامیابی ہے اس کی شرح ڈبل نہیں ہوتی بلکہ ٹرپل، 4-5 گنا، 6 گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہم کبھی جب لا آف اٹریکشن کا ہم نے ویڈیو بنائی تھی، اس میں یہ بات بہت ڈیٹیل میں دیکھی تھی کہ جو لا آف ریزوننس ہے اس کے تحت کیسے کوئی ایک فریکوینسی جب ایک لیول پر، ایک نقطے پر آپس میں ملتی ہے تو اس میں کامیابی کی شرح جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اس چیز کو اپنے لیے یقینی بنائیں کہ شوہر سے اپوزٹ نہ چلیں، جو بھی وہ کام کر رہا ہے، اگر وہ مالی طور پر بہت زیادہ مستحکم نہیں ہے، جو بھی وہ اپنی ایفرٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ رہنا، یعنی کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی اگر بیوی ہے اور ایسے موقع پر جب کہ خاوند اتنا زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، سب ہو جائے گا، سب بہتر ہوگا، پازیٹیو انرجیز کو ریلیز کرتی ہے، تو اس کا شوہر ہمیشہ اس کی رسپیکٹ کرے گا۔ یعنی جو عورت پریشانی والے حالات میں ساتھ دینا جانتی ہے، وہ عورت ہمیشہ کے لیے دل میں جگہ بنا لیتی ہے، اس کا عزت احترام کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ تو ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے خواتین سے کہ کسی ایسے موقع پر، چونکہ وہ جذباتی نیچر کی ہوتی ہیں،
इमोशनल होती हैं, इसलिए किसी भी परेशानी के मौके पर वो जल्दी हिम्मत हार देती हैं और बुरा भला कहने लगती हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तहम्मुल की ज़रूरत है, बुर्दबारी की ज़रूरत है, हिकमत की ज़रूरत है कि ऐसे किसी भी मौके पर जहाँ पे शौहर किसी भी क्राइसिस से गुज़र रहा हो, तो वो ख़ुद जज़्बाती तौर पर किसी हिजान में मुब्तला हो, उसे मज़ीद जज़्बाती हिजान में मुब्तला ना करें, उसका सहारा बन जाएँ। उस वक़्त अगर आप उसके सपोर्टिव हो जाएंगे, उसकी सपोर्ट करने लग जाएंगे, उसका एक बाजू बन जाएंगे, तो आप हमेशा के लिए उसके दिल में घर कर जाएंगे ता हयात। इस बात को बहुत ध्यान से समझें। तो ये 3 पॉइंट आज हमने डिस्कस किए हैं ख़वातीन के हवाले से। सिर्फ ये 3 पॉइंट ही अगर ख़वातीन समझ लें और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका घर जो है वो एक जन्नत का नमूना बन जाएगा। और घर को जन्नत बनाना बेशक ख़वातीन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे वो बहुत अच्छी तरह पूरा कर सकती हैं। अगर वो थोड़ा-सा अपना माइंडसेट ऐसा बना लें कि हम अपने घर को बेहतर बना सकते हैं, तो वो ज़रूर बना सकती हैं। ये सलाहियत चूँकि ख़वातीन के अंदर बाय बर्थ मौजूद है, उसे इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएँ, बेहतरीन बनाएँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी आपको दी है, ये अल्लाह की अता और अमानत है, और इसका बेहतर इस्तेमाल करना और अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को बरूए कार लाना एक इंसान का फ़र्ज़ अवलीन है। हम चूँकि इस बात पर इतना समझते नहीं हैं, इसलिए हम इस पर अमल नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी देर साथ रहने का। डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस के लिंक हैं, जिसके ज़रिए आप जो एपिसोड्स हमने शुरू की है सीरीज़, और उसमें आप बाकी की वीडियोस को देखकर मर्दों और ख़वातीन की नफ्सियात के फ़र्क को जानकर मज़ीद अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकते हैं। आज का हमारा जो मौजू था वो सिर्फ़ तरबियती उमूर के हवाले से था।